اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا هم مظلمون سورہ یاسین آیت 37۔ رات بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وآیۃ لہم اللیل، رات بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اللہ کے تدبیری معجزات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا مدبر ہے۔ بیدہ ملکوت کل شیء کے تحت دن رات کا آنا جانا بھی یہ نظام تدبیر سے مربوط ایک عمل ہے کہ اگر ہمیشہ رات ہوتی، یہاں زمین پر حیات کے لیے فضا سازگار نہیں ہونا تھی اگر ہمیشہ رات ہوتی، اگر ہمیشہ دن ہوتا تو بھی روئے زمین کے اوپر نظام حیات نہیں چل سکتا تھا۔ کہ ہمیشہ دن ہونے کی وجہ سے نظام زندگی جو ہے وہ مفلوج ہو جاتا ہے، یعنی درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے، وہ دیگر امور ہے۔ اس آیے کریمہ میں فرمایا وآیۃ لہم اللیل، ان کے لیے ایک نشانی رات ہے۔ نسلخ، سلخ کہتے ہیں کھال کھینچنے کو، کھال کھینچنے کو سلخ کہتے ہیں، اور ہم کھینچ لیتے ہیں۔ کرۂ ارض بذات خود تاریک ہے، پوری کائنات بذات خود تاریک ہے، یہاں روشنی پیدا کی گئی ہے، اور اگر سورج کی روشنی نہ ہوتی تو پھر زمین تاریک ہی تاریک ہونا تھا۔ اور اسی طرح کائنات میں جہاں کسی سورج کی روشنی نہیں ہے وہ تاریک ہی تاریک ہے، وہاں حیات کا موجود رہنا بھی ممکن نہیں ہوتا ہے، صرف تاریکی میں۔ لہٰذا رات کا ہونا بھی انسان کی تدبیر حیات کے لیے ضروری ہے کہ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار، اس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو تاریکی چھا جاتی ہے۔ تاریکی چھانے کے نتیجے میں لوگ جو ہے وہ کام کاج چھوڑ کر کے آرام کرتے ہیں۔ رات کو آرام کرنے کی صورت میں انسان کے جو دن بھر میں انرجی خرچ ہو گئی ہے وہ ان کا انرجی کا اعادہ ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر آرام کرنا اس جسم کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ رات آرام کے لیے ہے، دن کام کرنے کے لیے ہے، اور روشنی جو ہے وہ کام کرنے کے لیے ہے، رات آرام کرنے کے لیے، کام بھی کرنا ہوتا ہے آرام بھی کرنا ہوتا ہے۔ یہ تدبیر حیات کے لیے یہ دن رات دونوں ضروری ہے، اس لیے کہ یہ بھی آیت اللہ تعالیٰ کی آیات تدبیری میں سے ایک آیت ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، اور سورج اپنے مقررہ ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ تجری، یہ بڑے غالب آنے والے دانا کی تقدیر ہے،
والشمس تجری. یونان کا ایک شخص تھا، وہ فلکیات کا اس زمانے میں قدیم فلکیاتی تصور ایک قائم کر رکھا تھا کہ اس فلکیاتی تصور کا قائم کرنے والے شخص کا نام بطلیموس. بطلیموس نے ایک خاکہ بنایا اس نظام شمسی کا اپنے زعم کے مطابق، جو اس وقت 100% غلط ثابت ہوا ہے آج کل. اور کل تک جو ہے تمام دنیا کے اوپر بطلیموسی تصور نظام شمسی حاکم تھا، سب لوگ مانتے تھے. بطلیموس کا تصور یہ تھا کہ زمین مرکز ہے اور زمین کے گرد جو ہے وہ 7 سیارے جو ہے وہ گھومتے ہیں. پہلا سیارہ چاند ہے، دوسرا سیارہ مریخ ہے، تیسرا یہ، چوتھا آفتاب ہے. وہ کہتے تھے کہ سورج چوتھے آسمان پر ہے جو زمین کے گرد چکر لگاتا ہے سورج، اور 7 سیارے جو ہے وہ زمین کے گرد چکر لگاتا ہے اور زمین ساکن اپنی جگہ. یہ تصور تھا. یہاں سائنس کی جب روشنی آنا شروع ہو گئی تو اس وقت بطلیموسی ہیئت کے تحت والشمس تجری کی تفسیر ہوتی تھی. والشمس تجری، سورج چل رہا ہے. کہاں چل رہا ہے؟ زمین کے گرد. بطلیموس نے جو نظریہ مفروضہ قائم کیا تھا وہ باطل ثابت ہوتا ہے، بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے زمین نہیں، مرکز آفتاب ہے، سورج مرکز ہے. باقی سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں، زمین بھی سورج کے گرد گھومتی ہے. زمین مرکز نہیں ہے، سورج مرکز ہے. اس کا انکشاف ہوتا ہے. اس کا انکشاف ہوتے ہی شروع میں یہ دیگر غیر مسلم لوگوں نے، الحادی نظریہ رکھنے والے لوگوں نے نعرہ لگانا شروع کر دیا، دیکھو اسلام کا نظریہ باطل ہوا نا. اسلام کہتا ہے والشمس تجری، نئے انکشافات میں ثابت ہوا ہے سورج مرکز ہے، سورج لا تجری، ساکن. چیخو پکار شروع کہ اسلام کا قول باطل ہوا، نظریہ باطل ہوا. والشمس تجری لمستقر لہا، اور ابھی ثابت ہوا الشمس لا تجری، شمس مرکز ہے. بہت اس زمانے میں شروع میں ابھی سائنسی انکشافات کی ابتدا ہو گئی تھی، شروعات اس وقت. بعد میں سلسلہ جاری رہا تو پتہ چلا الشمس تجری. اب کیا ثابت ہو اس وقت جو نظام شمسی ہے وہ اسی کیا صورت؟ اس کی صورت یہ ہے کہ سورج مرکز ہے، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. چاند سورج کے گرد نہیں، چاند زمین کے گرد گھومتا ہے. چاند جو ہے یہ سیار نہیں ہے، اس کو چاند کہتے ہیں. قمر ہے، سیار نہیں. سیار وہ ہے جو سورج کے گرد گھومتا ہے. زمین سیار ہے، چاند سیار نہیں ہے. چاند تابع زمین ہے، زمین کے گرد گھومتا ہے چاند، اور زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. اور اس طرح جو 7 سیارے کہتے تھے، ابھی 9 سیارے ہو گئے، 8 سیارے ہو گئے. یہ سب
سورج کے گرد گھومتے ہیں. خود سورج بھی جا رہا ہوتا ہے. سورج رواں دواں ہے اپنے فیملی کے افراد کو، ممبران کو لے کر. فیملی کے کتنے ممبر ہیں؟ 8-9. جی قدیم زمانے میں 7 کہتے تھے، ابھی 8 ممبر بنتے ہیں. اپنے سیار جو کے گرد گھومتے ہیں ان کو لے کر کے. وہ شمس تجری، جریان میں ہے شمس. ان کا قرآن کا نظریہ باطل نہیں ثابت ہوا. ابھی پتہ چلا واقعاً الشمس تجری. اس وقت پتہ چلا کہ سورج ایک سیکنڈ میں 20 کلومیٹر کے رفتار سے اپنے فیملی کے افراد کو لے کے جا رہا ہے. ایک سیکنڈ میں 20 کلومیٹر کی مسافت طے کرتا ہے سورج. جی اور یہ اس طرح محو پرواز ہے سورج محو پرواز ہے. اور سال میں جب سیکنڈ میں 20 کلومیٹر طے کرتا ہے سیکنڈ میں، تو سال میں کہتے ہیں 600 ملین کلومیٹر طے کرتا ہے سورج. جی اپنے منزل کی طرف جا رہا ہے. کہاں ہے منزل؟ لمستقر لہا، اپنے منزل کی طرف. وہ منزل کہاں ہے معلوم نہیں. جی لمستقر، لام کو کہتے ہیں الی مستقر. لام بمعنی الی ہے. والشمس تجری الی مستقر لہا، اپنے مستقر کی طرف. وہ مستقر اس وقت بشر کے لیے نامعلوم ہے. سورج کا مستقر کیا ہے؟ رفتار بھی پتہ چل گیا. اس رفتار سے ہے کہ میں ایک منٹ میں 20 کلومیٹر ہے، سال میں 600 ملین کلومیٹر سورج طے کرتا ہے. جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ کائنات میں کوئی چیز ساکن نہیں ہے. پورے کائنات کے اندر جتنے بھی سیارات ہیں، جتنے بھی ستارے ہیں، ایک کہکشاں ہیں، ہر ایک کہکشاں میں کئی ملین ستارے ہیں. ان ستاروں کے گرد اس قسم کے وہ سورج ہے اپنی جگہ. ہمارا سورج ان ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے. ستارہ کس کو کہتے ہیں؟ ستارہ اس کو کہتے ہیں جو از خود روشنی رکھتا ہے. سورج جو از خود روشنی رکھتا ہے یہ ستارہ ہے. ہمارے لیے سورج ہے. باقی کائنات کے حساب سے، کہکشاؤں کے حساب سے ستارہ ہے. ہمارا سورج ہمارے کہکشاں کے کسی کونے میں ایک حقیر ستارہ ہے. حقیر، ہمارا سورج ایک حقیر ستارہ ہے. اور ہمارے کہکشاں میں بہت بہت بڑے ستارے موجود ہیں. ہمارے سورج سے کئی ہزار گنا بڑا. اس لیے کہا کہ ہمارے سورج جو ہے ایک چھوٹا سا ستارہ ہے حقیر. اس کے گرد جو ہے 9 سیارے ہیں. ان 9 سیاروں میں سے ایک سیارے میں انسان آباد ہے، ہم لوگ بیٹھے. ارشاد ہے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمان کو طاقت سے بنایا. بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، عید طاقت. آسمان کو ہم نے طاقت سے بنایا. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم وسعت دے رہے ہیں. کائنات اس وقت پھیل رہی ہے. کائنات وسعت پیدا کر رہی ہے.
اور ابھی یہ سورج، ہمارا سورج جو ہے وہ جا رہا ہے، اسی رفتار سے وہ وسعت پیدا کرے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ جی، کائنات کا مطالعہ کریں، یہ مطالعے کی چیز ہوتی ہے۔ جس کائنات میں ہم رہتے ہیں، جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں، وہ اربوں کہکشانوں میں سے ایک کہکشاں ہے۔ جس کہکشاں کے میں جو نظام شمسی ہے ہمارا، وہ اس کہکشاں کے اندر موجود جو لاکھوں شمس ہے، ستارے، ان میں سے ایک ہے۔ ہم اس کائنات میں ہم کہاں ہیں، کس جگہ ہے ہم؟ اس کہکشاں میں آپ اپنا پتہ، ایڈریس کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ اس کہکشاں میں ہم کہاں ہیں، نشاندہی کی ہے لوگوں نے، یہ کہکشاں ہے اور یہاں پر ہم ہیں۔ یہ ایڈریس کا پتہ ہے اپنے کہکشاں میں۔ پورے کائنات میں آپ کہاں ہیں، آپ کو اپنا ایڈریس کا پتہ نہیں ہے۔ بس پورے کائنات میں ایک جگہ ہے، وہ کہاں ہے، کہاں نہیں ہوتا، جی نہیں پتہ آپ کو کہاں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ والشمس تجری لمستقر لہا، اپنے مستقر کی طرف سورج جا رہا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ایک طاقت رکھنے والا، قوت و طاقت کے مالک، غالب آنے والے، علم و طاقت کے اعتبار سے، العلیم بھی ہے، عزیز بھی ہے۔ یہ عزیز، طاقتور اور علیم، دانشور، علم والی ذات کی تقدیر ہے جی۔ اس کا ساختہ نظام ہے، تقدیر ہے، نظام ہے کہ سورج جو ہے وہ گردش میں ہے۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح لوٹ جاتا ہے جی۔ شمس و قمر، ہمارے لیے آسمان میں دو ستارے ہیں جو نمایاں ہیں۔ اس میں سے ایک سورج ہے جو ہم کو روشنی دیتا ہے۔ زمین میں حیات کا سرچشمہ سورج ہے، سورج کی روشنی سرچشمہ حیات ہے۔ اس روشنی کی وجہ سے یہاں زندگی ہے، یہاں زمین میں زندگی کا آب و تاب جو ہے وہ سورج کے مرہون منت ہے۔ لیکن قمر، چاند کے بارے میں آپ کو بتایا، چاند سیارات میں سے نہیں ہے جی۔ چاند سورج کے گرد گھومنے والے جو 8-9 سیارات ہیں ان میں شامل نہیں ہے۔ یہ سورج جو ہے وہ زمین کا چاند ہے۔ اب مشتری کے لیے 3-4 چاند ہیں، کچھ سیارے ہیں، ان سیاروں کے بھی چاند ہیں، مجموعاً اچھی طرح یاد نہیں، کوئی 10-11 چاند موجود ہے نظام شمسی میں، 10-11 چاند ہیں موجود ہے۔ ہمارے زمین کے لیے ایک چاند ہے، اس سیارے کے لیے 2 چاند ہیں، دوسرے سیارے کے 3 چاند ہیں، اور سیارے کے 4 چاند ہیں۔ اس کے گرد گھومنے والے، اس سیارے کے گرد گھومنے والے کو چاند کہتے ہیں، اور سورج کے گرد گھومنے والے کو سیارہ کہتے ہیں۔ زمین سیارہ ہے، چاند سیارہ نہیں ہے۔ چاند زمین کے گرد گھومتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے منازل طے کیا ہے۔ آج یہاں سے طلوع کری، آج ادھر سے، آج ادھر سے، آج ادھر سے۔ یہ آسمان کے اوپر معلق آویزان ایک ہی کیلنڈر ہے۔ چاند کے بڑھنے اور گھٹنے سے مہینوں کا تعین ہوتا ہے، تاریخ کا تعین ہوتا ہے۔
پہلی کا چاند، دوسری کا چاند، 14ویں کا چاند، اور پھر اس کے بعد گھٹنا شروع کرتا ہے۔ یہ بڑھنا اور گھٹنا کس طرح ہوتا ہے کہ چاند خود تاریک ہے، خود اس کی روشنی نہیں، اپنی روشنی نہیں، زمین کی بھی اپنی روشنی نہیں، ہم کو پتہ ہے زمین بھی تاریک ہے، چاند بھی تاریک ہے۔ زمین اور چاند کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے، سورج کی روشنی پڑنے سے ہم کو چاند نظر آتا ہے۔ سورج کی روشنی کی وجہ سے جتنے حصے پر روشنی پڑتی ہے وہ ہم کو نظر آنا شروع کرتا ہے، پھر ادھر روشنی پڑتی جاتی ہے اور چاند بھرتا جاتا ہے، پھر اس کے بعد روشنی گھٹتی جاتی ہے، ہم کو نظر آتا ہے چاند گھٹتا جا رہا ہے۔ یہ چاند کا سورج کے ساتھ جو ہے وہ زمین اور سورج، یہ سورج ہے، یہ زمین ہے، یہ اس کے گرد جو ہے وہ چاند ہے۔ چاند اور سورج کے درمیان میں کبھی زمین حائل ہوتی ہے اور کبھی نہیں حائل ہوتی، تو سورج کی روشنی چاند کے اوپر پڑتی ہے، اور اس طرح منازل بنایا ہے۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، کھجور کی پرانی شاخ کی طرح۔ کھجور کی پرانی شاخ جو ہے وہ بے رونق ہوتا ہے، وہ گھٹنے سے وہ دیا ہے، مہینے کے آخر میں یہ زرد رنگ کا ہوتا ہے اور بے رونق ہوتا ہے، جیسے کھجور کی خشک ٹہنی کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ کھجور کی ٹہنی جب خشک ہو جاتی ہے تو بے رونق ہے، رنگ بھی وہ ہوتا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ نہ سورج کے لیے سزاوار ہے وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے سکتی ہے، اور وہ سب ایک ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ قمر کے مدار میں چلا جائے۔ قمر کہاں ہوتا ہے؟ قمر ہوتا ہے زمین کے گرد، زمین کا تابع ہوتا ہے۔ قمر زمین کا تابع ہے، زمین سورج کا تابع ہے، قمر اپنے سورج کے تابع کا تابع ہے۔ زمین سورج کا تابع ہے، زمین سورج کے گرد چکر کاٹتی ہے تو زمین سورج کا تابع ہے۔ چاند زمین کے گرد چکر کاٹتا ہے، چاند زمین کا تابع ہے۔ ارشاد ہوا سورج کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ چاند کے مدار میں جائے۔ کہاں چاند کا مدار اور کہاں سورج؟ سورج اور چاند میں کوئی تناسب نہیں، کوئی تناسب نہیں ان دونوں میں۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات جو ہے وہ اس پر دن پر سبقت لے جا سکتی ہے۔ رات کا اپنا وقت مقرر ہے اور دن کا اپنا وقت مقرر ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک ان میں سے، سورج، چاند، دن، رات جو ہے، زمین، وَكُلٌّ یہ جو ذکر ہوا ہے، كُلٌّ مِّنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْأَرْضِ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ایک فلک میں، ایک مدار میں تیر رہے ہوتے ہیں۔ سباحہ پانی میں تیرنے کو کہتے ہیں۔ سب پانی میں، جس طرح مچھلی جو ہے وہ پانی کے اندر جو ہے وہ ادھر سے ادھر جو ہے گھومتی ہے، اسی طرح اس فضائے بے کرم میں سورج چاند جو ہے وہ اسی طرح تیر رہے ہوتے ہیں۔ کل فی فلکن، اس کائنات میں وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ممکن نہیں ہے دن مقررہ، دن کا اپنا ایک مقررہ وقت ہے اور رات کا اپنا ایک مقررہ وقت ہے۔ اربوں سال ہوا، اربوں سال، جس سیکنڈ میں آج
سورج نے طلوع کیا آج، جس سیکنڈ میں آج سورج نے طلوع کیا، اربوں سال پہلے آج کے دن اسی سیکنڈ میں سورج نے طلوع کیا تھا، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، اربوں سال سے جی دن اور رات جو ہے ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ وہ اس کے اوپر سے پہلے آ سکتے ہیں، نہیں سے وہ پہلے آ سکتے ہیں۔ ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس وقت مقررہ وقت پر اربوں سال میں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہوتا۔ تعجب ہے نظام الہی، نظام قدرت اللہ تعالیٰ کی جو نظام تکوینی ہے، احکام تکوینی ہے، اس میں ذرہ برابر ادھر ادھر کی گنجائش نہیں۔ اربوں سال میں ایک سیکنڈ کی خلاف ورزی نہیں ہوتی جی، اسی سیکنڈ میں سورج طلوع کرتا ہے۔ یہاں کل فی فلکن، کل فی فلکن، یہ عبارت جو ہے وہ یدور علی نفسہ ہی، اس کو الٹا کریں پھر بھی کل فی فلکن ہوگا۔ کر کے دیکھ لیں، کل فی فلکن، فلکن سے الٹا لکھ دیں، فلکن کا کاف اس کے بعد لام، کل ہو گئے، فی یہ فی ہو گیا، پھر فی، پھر لام، پھر کاف، فلک ہو گئے۔ سیدھا بھی کل فی فلکن، ادھر سے پڑھو پھر بھی کل فی فلکن۔ مشہور ہے یہ فلکیات میں، یدور علی نفسی، یہ اپنے اوپر جو ہے وہ چکر کاٹتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔